وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا، الرحمن الرحیم بے حد مہربان، سب پر مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. بس کل روز جزا کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی کہ جس دنیا سے ہم گزر رہے ہیں یہ بدلہ کی جگہ اور بدلے کا مقام نہیں ہے. انسان جو بھی اعمال کر رہا ہے اس کا اصل بدلہ اور اصل جزا یہ عالم آخرت ہے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان نے اپنی زندگی کے اندر جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق وہ اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو روز جزا یعنی قیامت کے دن کا ججمنٹ دن، یہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے. اس لیے دوستو بزرگ ہماری یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. ہماری زندگی کا ایک ایک دن بہت ہی قیمتی آخرت کے بنانے کے لیے. ہمارا یہ ٹائم اور ہمارے یہ رمضان المبارک کے ایام جو باقی ہیں اور اسی طرح جتنی زندگی باقی ہے جو گزر گئی اس کے اوپر ندامت ہو، جو وقت ضائع ہو گیا اس کے اوپر افسوس ہو. اگر اس پر ہم کو افسوس حاصل ہو گیا اور آئندہ زندگی کا پروگرام بنا لیا تو بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لہذا غفلت میں سے اپنے آپ کو میں بھی نکالوں، آپ بھی نکالیں. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، سب محتاج ہیں اور سب کو آخرت کے اندر اپنے دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس کے مطابق فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی عمل صالح کیا ہوگا تو وہ بھی موجود ہوگا، اور ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا اور اس نے توبہ نہیں کی، وہ گناہ معاف نہیں کرایا دنیا کے اندر تو وہ بھی موجود ہوگا. اس لیے ہم کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل رہا ہو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ دے. مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں. بیکار باتیں ہو کے اندر مشغول ہو جائیں گے تو وہ ٹائم گزر جائے گا. اس لیے جتنا بھی ہم کو تسبیح و تحلیل کا، درود شریف پڑھنے کا فرائض سے فرائض ہیں، لہٰذا اپنی زندگی کی روٹین ایسی بنائیں کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے تمام فرائض کمپلسری زندہ ہو. کمپلسری، بالکل وہ تو کمپلسری ڈیوٹی ہے. فرائض روزانہ کی جو فرض ہیں 5 نمازیں. رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے روزے. اللہ نے صاحب مال بنایا تو زکوٰۃ، اس سے زیادہ صاحب مال بنایا ہے تو پھر حج، اور پھر اسی طرح اس مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، اور اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور اپنے معاشرت کو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرنا. بہرحال یہی زندگی ہمارے لیے آخرت کا بنانے کا سرمایہ ہے. یہ کھیت ہے، کھیت کے اندر جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. کھیت کے اندر بوئے گا تو کاٹے گا، اور کھیت کے اندر انسان کچھ فارمر کا کام ہی نہ کرے اور پوری سیزن گزر جائے تو کھیت میں سوائے گھاس کے کچھ نہیں ہوگا. زمین آئے گی، بارش برسے گی، گھاس پیدا ہو جائے گی، لیکن اس میں سے کوئی آپ اناج اور غلہ، بارلی، رائس اور حبات جو دوسرے بے شمار اللہ تعالیٰ زمین میں سے پیدا فرماتے ہیں کچھ نہیں ملے گا. تو
تو فارمر جیسی جیسی محنت کرتا ہے اور جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لہذا دنیا کے اندر انسان جیسے اعمال کرے گا ایسے ہی آخرت میں اس کو ملے گا۔ یہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، آپ نے بار بار سنا فضائل ذکر کے اندر، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اس لیے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ جتنا ہم پڑھتے رہیں چلتے پھرتے، یہ بھی ہمارا ٹائم بیکار ضائع نہ ہو۔ ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں کچھ پڑھتے رہیں، جاب پر جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پڑھتے رہیں، بازار میں گئے شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹر پر تو چوتھا کلمہ پڑھیں، کتنا ثواب اس کا، کتنا اجر و ثواب۔ راستے میں چل رہے ہیں تو تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ بہرحال ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے، فرائض اور واجبات کو مکمل طریقے سے ادا کرے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ ایک ایک سنت ہمارے لیے انشاءاللہ قیامت میں لائٹ ہوگی، لائٹ۔ قیامت اندھیرا ہے، بالکل بالکل اندھیرا اور پریشان ہولناک دن ہے۔ پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر ہے، جہنم کی آگ بالکل بلیک ہے، اس کے اوپر تو ہر ایک کو گزرنا ہے، تو وہاں ہم کو لائٹ کی ضرورت پڑے گی۔ بس یہی ہمارے یہ اعمال، ایمان، تقوی، یہ نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، کلمہ طیبہ کا ورد، درود شریف، یہ سب کے سب اعمال انشاءاللہ ہمارے لیے لائٹ، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ نور ان کا آگے اور پیچھے چل رہا ہوگا۔ لہذا ہمارے پاس آخرت کے تیاری کے لیے یہ ٹائم ہے، یہ زندگی ہے، جتنا ہم آخرت کی تیاری کر لیں گے انشاءاللہ ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو عمل صالح کرے گا، آج ہم 25 پار پڑھیں گے، آج اس کے اندر یہ آیت سنیں گے ہم، من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل صالح کرے گا تو اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرنا ہے انسان، جس طرح کل مثال دی گئی تھی، انسان کام پر جاتا ہے، جاب پر جاتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کہ وہ جانتا ہے کہ میں کام پورا کروں گا تو اس کے بدلے میں آخر میں مجھ کو ویجز ملے گا۔ تو انسان اپنے ویجز کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اور کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تو کام مشقت میں پڑا، چھوڑ اس کو، جا کے گھر جا کے بیٹھ جا، تو کہے گا تو میرا دشمن ہے، تو اس کا دوست نہیں کہے گا، تو مجھ کو جاب پر سے نکالنا چاہتا ہے، اللہ نے مجھ کو جاب دیا، کتنی مشکلوں سے آج کل جاب ملتا ہے، اور تو کہتا ہے جا گھر جا کے بیٹھ جا، یہ مشقت میں بیٹھ پڑا ہوا ہے، اپنا ٹائم یہاں پر کیسے ہارڈ کام کر رہا ہے۔ تو انسان ہارڈ کام کرتا ہے، اس کو کوئی روکتا ہے تو اس کو اپنا دوست نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور کیوں دشمن سمجھتا ہے؟ کہ یہ مشکل سے جاب ملا ہے، ہارڈ کام تو ہارڈ کام، لیکن بعد میں ویجز ملے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہی دنیا میں ہم روزانہ یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم کام کریں گے تو ویجز ملے گا، کام کریں گے تو بدلہ ملے گا۔ تو آخرت کا بھی اللہ پاک نے یہی سنت الہی بنائی ہے، قانون الہی یہی ہے، باقی اللہ نقطہ نواز ہے، اللہ کے اختیار میں جو چاہے کر دے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن اور شریعت دی گئی ہے، اسی لیے دی گئی ہے کہ انسان دنیا میں اعمال کرے، ایمان لائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اعمال اور تقوی کے اوپر جنت کی بشارتیں اور جنت کے وعدے اور جنت کے اندر نعمتوں کے حصول کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس لیے بھائی ہمارا زندگی کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے، ہماری کوئی نماز مس نہ ہو، فرض نہ چھوٹے، اور تسبیح و تحلیل ہے، ذکر ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، سنتوں کے اوپر عمل ہے، یہ تمام کی تمام باتیں دین کی محنت ہے۔ جس لائن سے بھی ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ دین کی محنتوں میں لگے رہیں، بس یہی ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیں ہیں، اللہ مالک حقیقی ہے، دنیا کے اندر بھی ہر اعتبار سے ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ تو پھر خاص طور پر مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، تو وہ روز جزا کا مالک خاص طور پر کیوں کہا گیا؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ تو اس کی خصوصیت کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ بے شک ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہر چیز کا مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ البتہ دنیا کے اندر، دنیا اور آخرت میں ذرا سا فرق اللہ نے رکھا ہے۔ وہ کیا فرق رکھا ہے؟ کہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں، چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں انسان
مال کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، کار کا مالک ہے، اس کے بعد بینک بیلنس ہے، اور اپنے مال میں یوں سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں لہٰذا جو چاہے تصرف کر رہا ہوں. تو دنیا کے اندر ظاہری ملکیت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. ظاہری ملکیت، اگرچہ دنیا کے اندر بھی حقیقی ملکیت ہر چیز کی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، حقیقی ملکیت، مگر ظاہری طور پر چند دنوں کے لیے انسانوں کو مال کا مالک اور چیزوں کا مالک بنا دیا گیا ہے. مگر پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم کو اگرچہ مالک بنا دیا گیا ہے مگر اس کے اندر بھی ہمارے لیے پابندیاں ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے مسائل ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے آخرت کو سامنے رکھنا ہے. اس لیے آتا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، جن میں 2 سوال جو ہوں گے من این اکتسبہ و فیما انفقہ، کہ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا، حلال مال حاصل کیا تھا کہ حرام مال حاصل کیا تھا، صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق مال حاصل کیا تھا یا غلط طریقے سے حاصل کیا تھا. لہذا مال حاصل کرنے میں بھی انسان شریعت کا پابند ہے، اور پابند ہمارے لیے، جیسے ابھی آپ کو بتایا من عمل صالحا فلنفسہ، انسان اپنے آپ کو پابند بنائے گا مال حاصل کرنے کے اندر بھی تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. حرام مال حاصل کرے گا تو اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن. تو مال کہاں سے حاصل کیا تھا اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا، جواب دینا ہوگا. اور پھر کہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا ہوگا. تو دنیا کے اندر اگرچہ تھوڑے دنوں کے لیے مل کے ظاہری کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مالوں کا، گھروں کا مالک بنایا ہے، مگر دنیا کے اندر بھی مل کے حقیقت آخرت کی ہے، اللہ ہی کی ہے. آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کسی کے پاس مل کے ظاہری بھی نہیں ہوگی، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کسی چیز کا مالک، خالص رب ذوالجلال وہاں کے مالک ہیں. اسی لیے مالک یوم الدین فرمایا خاص طور پر. تو خاص طور پر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن کے کمپلیٹ مالک ہیں، ایک ایک چیز کے مالک ہیں، اس وجہ سے خاص طور پر مالک یوم الدین فرمایا. چنانچہ سورہ مومن جو ہم نے کل سنی ہے، کل 24 پارہ پڑھا تھا، 24 پارے کے اندر یہ آیت شریفہ ہم نے سنی تھی، یومہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. فرماتے ہیں کہ جس روز تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، سب کے سب، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ نے جتنے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا، چونکہ مکلف ہیں تو خاص طور پر یہ تو حاضر ہوں گے اور باقاعدہ ان کے حساب کتاب ہوگا. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کسی کی کوئی بات اللہ پر چھپی بھی نہیں ہوگی. پوری زندگی وہ خود بھی موجود ہوں گے اور ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ کے سامنے موجود ہوگا. کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اعلان فرمائیں گے کہ بتاؤ آج کس کا ملک ہے. کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ کہ جن کا نام تھا اور جن کا دبدبہ تھا اور نہ معلوم اپنے لیے کیا کیا وہ دعوے کیا کرتے تھے، مگر قیامت کے دن یہ سب کے سب بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے متکبر بالکل ایسی حالت میں ہوں گے جیسے کہ کل آیت کا تذکرہ کیا تھا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم قیامت کے دن لوگوں کو اس حالت میں حاضر کریں گے جیسا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا تھا. جس پیدائش کے دن میں وہ دنیا میں آئے تھے اور کس طریقے آئے تھے، کسی چیز کے مالک نہیں تھے، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں تھا. اول خلق نعید، اسی حالت کے اندر ہم تمام کو قیامت میں لاموجود کریں گے. بالکل خالی ہاتھ ہوگا. دنیا کی جتنی بھی اسباب ہیں، دنیا کا جتنا بھی مال ملکت ہے، دنیا کا جتنا بھی اس کے پاس کروڑ پتی ملینر بلینر تھا، مگر میدان محشر کے اندر بالکل خالی ہاتھ ہوگا. بالکل خالی ہاتھ ہوگا، سوائے اعمال کے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. بس اعمال صالحہ ہیں تو وہ ذخیرہ اس کے ساتھ ہوگا، اور خدا نہ کرے اعمال سیئہ گناہ ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے. باقی دنیا کی یہ چیزیں جن کا وہ دنیا میں مالک تھا، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ موجود نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوگی. تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ وہاں موجود ہوں گے، بڑے بڑے دبدبے والے بادشاہ موجود ہوں گے، مگر کسی کو جواب دینے کی ہمت تک نہیں ہوگی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج ایک اللہ کا ملک ہے، ایک اللہ کی حکومت ہے جو یکتا اور غالب ہے.
واحد ہے، قہار ہے۔ آج اللہ کے سوا کسی کے ملک نہیں ہے اور کسی کا ملک نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے مالک یوم الدین فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، وزن ہوگا۔ والوزن یومئذ الحق، وزن اعمال یہ بھی برحق ہے۔ میزان عدل قائم کیا جائے گا، فرشتے موجود ہوں گے، جبرائیل امین علیہ السلام اور پورے فرشتوں کی ایک جماعت موجود ہوگی، اور تمام کے تمام میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے۔ حساب ہوگا، اور حساب کیسا ہوگا؟ سریع الحساب۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ لا ظلم اليوم، کسی پر ایک رائے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ میدان حشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا ہمیشہ کرتے رہیں کہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، عدل کا نہیں۔ وہاں ظلم تو ہے ہی نہیں، بالکل ایک رائے کے برابر ظلم نہیں ہے، اور رہا عدل ہی عدل ہے۔ لیکن دعا ہمیشہ یہ کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں فرمائے، بلکہ فضل کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو گیا تو ان کے فضل سے اور ان کی رحمت سے ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں حساب یسیر۔ فضل کا معاملہ ہو جائے گا تو اسی کو حساب یسیر کہا جائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حساب یسیر یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے بندے کی پوری زندگی پیش کی جائے گی، پوری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو دنیا میں گزرا ہے وہ پورا کا پورا ایک سیکنڈ میں کیا کیا تھا میں نے، ایک ایک سیکنڈ کے اندر میں نے کیا کیا تھا، پوری کارگزاری ہوگی، پورا کا پورا اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ حساب یسیر یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے سب کچھ پیش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بس فضل فرما کر معاف فرماتے چلے جائے، اور اس طریقے سے معاملہ آسان ہو جائے۔ رب ذوالجلال اگر سوال شروع کر دے، آرگیومنٹ، محاسبہ، مناقشہ، کہ تم نے زندگی کا یہ سیکنڈ اس گناہ میں گزارا تھا یا غفلت میں گزارا تھا، یہ ایک سیکنڈ بھی تمہارے پاس ہماری ایک امانت تھی۔ ایک دن تو بہت بڑی بات ہے، ایک لمحہ بھی تمہارے پاس امانت تھا، بتلاؤ تم نے یہ ایک سیکنڈ، ایک منٹ کہاں خرچ کیا تھا؟ اس سے کہ یہ بھی سوال ہونے والا ہے، پوری زندگی کا سوال ہونے والا ہے، جوانی کا سوال ہونے والا ہے۔ تو تم کو ہم نے مال دیا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا؟ جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگائی تھی؟ پوری زندگی دی تھی، پوری زندگی تمہارے پاس امانت تھی۔ یہ ٹائم تمہارا نہیں تھا، ٹائم ہمارا تھا۔ ہم نے تم کو دنیا کے اندر آخرت کے بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ٹائم تم کو ہم نے دیا تھا، زندگی کے 80 سال، 90 سال، 60 ایئرس جتنے بھی ہو، یہ پوری زندگی تم نے کہاں لگائی تھی؟ تو دوستو بزرگوں، ہم 3 دن کے لیے جاتے ہیں، کارگزاری لے جاتے ہیں کہ تمہارا 3 دن کس طرح لگا تھا، 10 دن کس طرح تم نے خرچ کیا تھا۔ وہاں تو پوری زندگی کا حساب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مناقشہ شروع کر دیا کہ فلاں دن تم نے یہ کام کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ یہ ٹائم تم نے اس کام میں لگایا تھا، کیوں لگایا تھا؟ اگر وہاں کیوں اور وائی کا سوال ہو گیا تو ختم۔ پھر بڑے سے بڑا انسان ہوگا، اس کے لیے اس کا جواب دینا ناممکن ہوگا، اور پھر وہ یقیناً پکڑا جائے گا۔ دنیا میں ہم پھنس جاتے ہیں، انکم ٹیکس والے آتے ہیں، اگر انکم ٹیکس کے اندر اور سال کا پورا جو حساب ہوتا ہے اس میں اگر ایک ایک چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیا جائے، حساب لینا شروع کر دیا جائے، تو دنیا کے لوگوں کے لیے ہمارا حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال لطیف و خبیر ذات کہ جن کے سامنے زندگی کے اور انسان کا ایک ایک لمحہ موجود ہے، ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فضل کا سوال کرے، ان کی رحمت کا سوال کرے، حساب یسیر کو مانگتے رہے، تو انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو خیر بہرحال دوستو بزرگوں، آخرت کا دن بہت اہم دن ہے، قیامت کا دن بہت اہم ہے، جس کی تیاری، جس کی فکر مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہمیشہ اس کی تیاری ہر عمل کے اندر کہ میرے اس عمل کا آخرت میں کیا جواب، کیا اجر ہوگا، میرے اس عمل کا آخرت میں کیا بدلہ ہوگا۔ عمل صالح ہے، اخلاص کے ساتھ تو انشاءاللہ اجر ہے۔ میں گناہ میں مشغول ہوں، تو اس گناہ کو اگر میں نے دنیا میں توبہ نہیں کی، معاف نہیں کرایا اللہ سے، تو کیا میں اس کا جواب دوں گا؟ اس لیے انسان ایک ایک دن، اپنا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ بہت احتیاط کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ احتیاط و فکر کے ساتھ گزارے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے معاملوں کو آسان فرمائیں گے، اور یقیناً آسان فرمائیں گے۔ مومن کے لیے قیامت کا دن بہت آسان رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں لائے، اپنے آپ کو پابند بنائے، فریڈم نہیں، اپنے آپ کو فری نہ سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو شریعت کے اعتبار سے اللہ کا غلام سمجھے، اور حقیقت میں اپنے آپ کو غلام سمجھ کر غلاموں والی زندگی گزار کے جائیں گے میں اور آپ، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
قبر بھی آسان ہوگی، عالم برزخ بھی آسانی سے گزرے گی، اور میدان محشر کے اندر بھی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا، نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے بڑے اعزاز احترام کے ساتھ، اور انشاءاللہ حساب بھی آسان ہوگا، بلکہ بہت بڑی جماعت اس امت کی ایسی بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، بغیر حساب کے۔ اس لیے اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ الکئی کی سمندان نفسہ وعامل لما بعد الموت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنی موت کے ماں بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اور سب سے بڑا غافل انسان وہ ہے کہ موت کو بھولا ہوا ہو اور خالی امیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہو۔ تو صرف امیدوں کا کام نہیں چلے گا، بلکہ اعمال ہوں گے، مجاہدہ ہوگا، ریاضتیں ہوں گی، اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا ہوگا۔ بس یہی ہماری لیے آخرت کا سرمایہ ہے اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، ہماری گھر والیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، سب کو یہ فکر نصیب فرمائے اور سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اللهم انا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللهم يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا ذا الفضل العظيم، اللهم يا واسع الرحمة، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهنا لا إله غيرك، اللهم يا عظيم فاغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين۔ اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يوم المحشر، اللهم استعملنا بسنته واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، يا رب ذو الجلال، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما، یسر و آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی زندگی جو گزاری ہے ندامت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ گزشتہ زندگی گزر گئی، وہ گزر گئی، اس کے اوپر انتہائی ندامت کے ساتھ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمارے ہر زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ زندگی کے بارے میں جو ہم سنتے رہتے ہیں، یا اللہ فکر والی زندگی نصیب فرما، ذکر والی زندگی نصیب فرما، استقامت والی زندگی عطا فرما، اعمال والی زندگی عطا فرما، توبہ استغفار والی زندگی عطا فرما، آخرت کی فکر والی زندگی نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی، اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، آپ نے یہ زندگی ہم کو آخرت بنانے کے لیے دی ہے، مگر ہم بھول گئے ہیں، یا اللہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ دین اور مذاکرے کی جتنی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یاد دہانی کے لیے ہم کو جو باتیں کہی جاتی ہیں، حقیقت میں جو باتیں ہم کو آخرت کے لیے کہی جاتی ہیں، یہی ہمارے کام کی باتیں ہیں۔ یا اللہ ان کام کی باتوں کو ہم دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ یا اللہ جو حالات چل رہے ہیں، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس سے بھی ہم عبرت حاصل کریں۔ یہ بے شک یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے۔ یا اللہ ہم اور پوری امت اس سے عبرت حاصل کر کے آپ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدل دیں اور آپ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، اپنی زندگیوں کا رخ صحیح صراط مستقیم پر ڈال کر اپنی زندگیوں کو صحیح گزارنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری غفلت کو ختم فرما دیجیے، ہمارے بچوں کی غفلت کو ختم فرما دیجیے، ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں شریعت کا احترام، دین کا احترام، سنتوں کی عظمت پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ سنتوں کی عظمت پیدا فرما دیجیے۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یا اللہ غیروں کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور انہیں کو اپنے سر کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں، انہیں کو اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہم کو جہنم میں پہنچانے والے ہیں۔ یا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے یقیناً ہمارے لیے آخرت میدان محشر کے اندر، قبر کے اندر نور ہے اور لائٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہم کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، جنت تک پہنچانے والی ہے۔ لیکن یا اللہ آج ہم سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، غیروں کو طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، فیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فیشن کے پیچھے ہمارا جوان پھر رہا ہے، ہماری جوان بہنیں پھر رہی ہیں اور اسی کے وہ دل لگائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان فیشن پرستی کے اندر ہماری حیا ختم ہو گئی، ہمارے سروں سے دوپٹہ اتر گیا۔ یا اللہ ہمارے سر کھل گئے، نہ معلوم کیسے کسی بے حیائی کے کام ہماری زندگی میں آ گئے۔ یا اللہ مبارک دن ہے، مبارک ایام ہے، ہر ایک کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، شریعت والی زندگی، سنت والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ حاضرین غائبین کی جو حاجتیں، جو ضرورتیں ہیں، خزانہ غیب سے ہر ایک کی حاجت و ضرورت کو پورا فرما۔ اللہم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم آمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔